الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا کہ جس نے آج ہم سبوں کو خوشی کا یہ دن میسر فرمایا. درود و سلام اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یقیناً ہمارے لیے آج کا دن بڑی ہی مسرت و شادمانی شکر اور سعادت کا دن ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے گھر کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، جس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ مسجد جس میں ہم نے آج نماز ادا کی ہے، یہ محض اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں بندے اپنے رب کے سامنے جھکا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے رضا کے طریقوں کو سیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجد اللہ رب العالمین ہی کی گھر ہے. یہ مسجد جہاں ہم اور آپ آج بیٹھ کر ابھی درس سن رہے ہیں، نماز ادا کیے ہیں، آج سے کچھ مہینوں پہلے یہ دنیا کے حصوں کی زمین کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا تھا. اس کی وہی حیثیت تھی جو ابھی بازار کی زمین کی حیثیت ہے. اس کی قیمت ضرور تھا مارکیٹ کے علاقے کے بستی میں ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. عام جگہوں کی طرح یہ جگہ تھی، مگر اللہ رب العالمین نے آج اس جگہ کو اعجاز بخشا ہے کہ دیگر تمام جگہوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں زمین کے اندر سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے برے اور بری جگہ بازار ہے. الحمدللہ ہم نے مسجد بنا لی ہے، مگر اب اصل امتحان ہمارے پاس ہے، جس امتحان کی تیاری بھی ہمیں یہی کرنی ہے اور اس امتحان کو پاس کرنا ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے. اللہ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ کہ اللہ کے بندے کی پہچان اللہ فرماتا ہے جو لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مومن بندے ہیں. اور ان کا امتحان یہ ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کے علاوہ کے ڈر کو دل سے نکالنا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ایسی ہی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تو یہ ہدایت یافتہ بندے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب یہاں نماز ابھی پڑھے ہیں یا مغرب کی پڑھ چکے ہیں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کا عظیم حصہ اس مسجد کے حوالے کریں گے. اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم پانچ وقتہ نماز با جماعت ادا کریں گے. اپنے آپ سے عہد کریں کہ مسجد کو ہم ویران کبھی نہیں ہونے دیں گے. مسجدیں بنا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مسجد کو سجدے اور رکوع اور ذکر و اذکار تلاوت قرآن کے ذریعے سے آباد کیا جائے. دلوں کے اندر خلوص پیدا کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور
ریاکاری اور تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ جنہوں نے پہلے وقت کی نماز ادا کی ہے وہ کہیں اس بات کو نہ بیان کرے کہ ہم نے پہلے وقت کی نماز وہاں ادا کی تھی تو ہم بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، یا یہ کہ جو ابھی نماز ادا کر چکے ہیں درس سن رہے ہیں اس کو شان کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بس یہ اللہ اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائیں، اللہ تو نے ہمیں ان بندوں میں شامل کیا ہے جو تیری مسجد کی آباد کاری میں پہلے رہنے والے تھے۔ اے اللہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان سب سے زیادہ ریا کو لے کر پچھتائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں وہ عابد، وہ زاہد انسان ہوگا جو عبادت تو کرتا ہوگا محض اس وجہ سے کہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو عابد بنا کر پیش کرے، وہ صدقہ و خیرات تو کرتا ہوگا محض اس وجہ سے کہ لوگوں کے درمیان اسے صحیح سچ کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قیامت والے دن جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ لہذا مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ مسجدیں اتحاد اور اتفاق کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جب یہ مسجد بن چکی ہے، مسجد جہاں جہاں بنتی ہے ایمان کے بعد لوگوں کی ذمہ داری مسجد آباد کرنے کی ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ مسجد پہلے قائم کرتے ہیں، لیکن مسجد میں نے کہا قائم کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ مدنی زندگی کے آخری ایام میں سلفی المسلک لوگوں میں صحابہ کے سامنے آپ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اب شیطان تمہاری ذات سے شرک کرانے سے مایوس ہو چکا ہے، تم سے شیطان شرک نہیں کرائے گا لیکن تمہارے درمیان اختلافات کو پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا مسجد کو اتحاد پیدا کرنے کی جگہ بنائیں، اختلافات سے بچیں اور بچائیں، تخریب کاری کی ہر اس ابتدا سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے آپ مطعون ہو سکتے ہیں۔ ہم نے عمارت بنا دی ہے، بڑی خوبصورت عمارت بنا دی ہے، اللہ رب العالمین اس بنانے کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر ہم دعا کریں اور اپنے آپ سے عہد کریں، اللہ رب العالمین مسجد بنا دی ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ مسجد کو کبھی ویران نہیں ہونے دیں گے، مسجد کے خرچے میں بڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں جب تک رہیں گے بلند کراتے رہیں گے اور اگلی نسلوں میں بھی اس بات کو عام کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد ایسی جگہ پہ بنی ہے جو آگے آپ جانتے ہیں سرکاری میدان ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھیل وغیرہ، ہم اس پہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سرکار کی زمین ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جب ہم مسجد کے احاطے کے اندر آ جائیں تو آداب مسجد کا خیال کریں، صاف ستھرا ہو کر آئیں۔ مسجد اتنی شاندار سنگ مرمر سے سجائی مسجد تو آپ آئیں اور اللہ کا یہ حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جب مسجد آؤ تو سنور کر آؤ، اچھے لباس پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آیا کرو، باوضو ہو کر آیا کرو، اور جب مسجد پہنچیں تو تحیت المسجد ادا کریں اور ساتھ ہی ذکر سے مسجد کو آباد کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ شور و غل سے اپنے آپ کو مسجد سے میں باز رکھیں۔ کوئی بچہ اگر بدماشی کر رہا ہے تو پیار اور سلیقے سے سمجھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنی پیاری مسجد ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، آپ نے بڑے پیار اور نرمی کے ساتھ سمجھایا۔ اور جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کی صفائی میں لگائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجد بنتی ہے تو ہم اس کو کسی اور کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ مسجد کی صاف صفائی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ایک صحابیہ کالی کلوٹی عورت، ایک معمولی غریب قسم کی ایک عورت تھی، مسجد کی صاف صفائی کا کام کیا کرتی تھی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کام سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ اتفاق کرنا یہ ہوا کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے اندر نہیں ہیں، آپ آتے ہیں خاتون کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ خاتون کہاں ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو
तो इंतकाल कर गई थी, वो उनको हम लोगों ने दफन कर दिया है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस होता है। आप कहते हैं मुझे उसकी कब्र तक पहुंचाया जाए। आप जाते हैं और दुआ करते हैं। पैगाम ये दिया गया है कि मस्जिद की साफ सफाई का ये काम बड़ा अफजल काम है, बल्कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई जात नहीं हो सकती है। आप एक दिन आए तो मस्जिद में आपने बलगम एक जगह सूखा हुआ देखा, आपने अपने नाखून से खुरच कर उसे साफ कर दिया। लिहाजा ये काम करने की कोशिश करें। ताउन अलल बिर्र के जितने भी दरवाजे हैं सब में अपने आप को हिस्सेदार बनाएं, और सबसे अहम और आखिर में ये कि आप अपने आप से वादा करें कि मस्जिद आबाद करेंगे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।